اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو آپ جو ہے ایک سیٹ کو چناب ویلی میں ریزرو کیجئے. گجروں کو دبا کے رکھا ہے. اگر غلام نبی آزاد صاحب نے جو رویا تھا نا اس وقت. سب سے پہلے میں آپ کے تمام چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا. جہاں تک ماجد بھائی کے سوالات کا تعلق ہے اور جو انہوں نے جو ہے مسائل ابھارے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان مسائل کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ ان کے ان چیزوں کو جو ہے وہ جھوٹے بے بنیاد الزام جو اس نے لگائے ہیں اس کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی جھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور ماجد بھائی جو ہے جس ڈھنگ سے اپنی بات رکھتے ہیں، بھلا ہی آپ نے کہا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل جو ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے، میں شاید اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ماجد بھائی جو ہے پردے کے پیچھے سے کس کا کام کر رہا ہے. ان کے سوالات جو ہے اکثر اپوزیشن سے ہوتے ہیں. سرکار کے اندر جو ہے پوری مشینری بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ جو ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر وقت وقت میں، اور بھدرواہ جیسی خوبصورت وادی جو ہے جس کو غلام نبی آزاد صاحب نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اس وادی کے اندر مرکزی سرکار کے تمام منسٹروں کا آنا جانا رہتا ہے. لیکن میں نے آج تک کہیں بھی اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے موجودہ وقت کی سرکار کے خلاف نہیں سنا ہے. تو اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے کسی ایسی پارٹی کا ہے. لیکن پردے کے پیچھے سے اگر اس کو کام کرنے کی ایک چاہت ہے وہ کرتے رہے. جہاں تک انہوں نے ہمارے بارے میں جو ہے یہ باتیں کہی ہیں کہ وہ جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے، یہ بات جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. ہاں، ایک بار میں نے اپنے ٹرائبل کے 70 لوگوں کو لے کر بی جے پی کی جو ہائی کمان ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ریاست جموں کشمیر میں جب دفعہ 370 کو ہٹایا، ریاست کی واپسی کی، اس کو یو ٹی کے اندر تبدیل کیا، اور مرکزی سرکار سے لے کر ریاست کے تمام لیڈروں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے کہ ریاست میں سب سے بڑی تبدیلی جب ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہے ٹرائبل کو بہت بڑے حقوق دیے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے حقوق دیے، ریزرویشن دی. ہم نے سوچا کہ سچ مچ میں ہمارا بھی کوئی بھلا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سبھی پارٹی کے جتنے لیڈر تھے ان پہ الزام لگایا، شیخ محمد عبداللہ سے لے کر محبوبہ مفتی تک سب پہ الزام لگایا. انہوں نے جو ہے گجروں کو دبا کے رکھا ہے. پہلی بار ریاست جموں کشمیر میں گجروں کو کچھ ملنے جا رہا ہے. ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے، دوڑے دوڑے ہم بھی پہنچے کہ ہم بھی دیکھیں کیا چیز ملنے والی ہے. اور جب ہمارے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ریاست جموں کشمیر کی ڈیلیمیٹیشن کے بعد، بدقسمتی سے چناب ویلی کی تمام سیٹوں کو تمام سیٹوں کو ڈسٹرب کر دیا. دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیٹیں ہماری بنی ہوئی تھی، جو ٹرائبل کو جا سکتی تھی، ان کو تو انہوں نے چار حصوں میں اپنے منظور نظر لوگوں کی سیٹیں جو وہ جتانا چاہتے تھے، جن کو بچانا چاہتے تھے، ان کی سیٹیں محفوظ کی اور ٹرائبل کو دھرم بھرم کر دیا. پھر میں یہ بات لے کر ان کے پاس گیا کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ چناب ویلی کا بہت بڑا ٹرائبل، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ رہتے ہیں، میں ایک ٹرائبل کمیونٹی سے آتا ہوں، میری ذمہ داری بنتی تھی. اس ذمہ داری کو لے کر میں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اشوک کول جی سے کہا کہ آپ نے ہماری چناب ویلی کو برباد کر دیا، آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا. تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو آپ جو ہے ایک سیٹ کو چناب ویلی میں ریزرو کیجئے. یہ بات کرنے میں گیا. اگر یہ بات کسی کو لگتی ہے کہ میں بی جے پی میں جوائن ہوا، ایک بار نہیں 1000 بار لگے، یہ میری ذمہ داری ہے. وقت کی سرکار جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہے، اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے جو پارٹی جوائن نہیں ہوتی. میں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ ابھی تک کسی بھی چینل کے اندر جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت میں نہیں دیا ہے، اور انشاءاللہ دوں گا بھی نہیں. لیکن سوالات پوچھنا میری ذمہ داری بنتی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کے ساتھ میں گیا تھا. آپ کے سوال سے جواب بھی ہو گیا. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فاروق کا جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور میرا فون کانٹیکٹ جو ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ماجد صاحب بھی جو ہے بی جے پی کا حصہ بن گئے. اگر آپ اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ کیسے یہ بات، اس کو اپنے اوپر کیوں شک ہے کہ جس کا ماجد کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس کا مطلب وہ بی جے پی کا قریبی ہے. تو مجھے نہیں تھا پتہ، آج مجھے اس کے سوال سے سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ جس کا کانٹیکٹ ہے اس کا مطلب جو ہے بی جے پی کا وہ منظور نظر ہے. آئندہ میں گریز کروں گا، پرہیز کروں گا کہ ماجد صاحب کے ساتھ دور رہنا بہتر ہے. کیوں کہ ان کے ساتھ وہ پہ رابطہ رکھنے والا آدمی بی جے پی کے نزدیک ہے. تو نعوذ باللہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا تو وہ سوال جیسے انہوں نے سوال میرے بارے میں کیا، بی ڈی سی میڈم کے بارے میں کیا، غلام نبی آزاد صاحب کے بارے میں کرتا ہے،
تو وہ ان کے بارے میں بھی جب سوال کرے گا تب ہم مان لیں گے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے پردے کے پیچھے سے نمائندہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ہی پارٹی کو جو ہے سوال نہ پوچھتے ہوئے وہ جو لوگ سرکار میں نہیں ہیں، مشینری کے باہر ہیں، ان پہ سوال اٹھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں آپ بولو، بولنا کیا ہے۔ جہاں تک تعلق غلام نبی آزاد صاحب کی شخصیت کا ہے، اب ہم اس بات پہ آتے ہیں جس بات کی اس کو تکلیف ہے۔ ماجد صاحب کو بھی پتہ ہے، فاروق شکاری کو بھی پتہ ہے، ایک صدارت آدمی کو بھی پتہ ہے، غلام نبی آزاد صاحب کی زندگی ایک بہت بڑی بے باک، صاف، شفاف زندگی رہی ہے۔ 51 سال کی سیاست میں آج تک ہندوستان کی تاریخ میں غلام نبی آزاد صاحب کی شخصیت پہ کسی نے بھی کوئی ایسا داغ جو سچ مچ کا ہو، جو غلطی اس نے کی ہو، ایسا کوئی داغ لگا نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹ موٹ میں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اگر کوئی لوگ جھوٹ موٹے جو ہے مدعے کھڑے کر دیں، اس سے غلام نبی آزاد صاحب کی شخصیت کو جو ہے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے غلام نبی آزاد صاحب کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یار میں کیوں نہ پڑھوں اس کے قصیدے، میری تو ڈیوٹی بنتی ہے۔ میں نے بھی اس لیے پڑھنے شروع کیے جب وقت کا پردھان منتری غلام نبی آزاد صاحب کو سلوٹ مارتا ہے، دیکھا نا آپ لوگوں نے بھی، ماجد بھائی نے بھی دیکھا، سلوٹ مار کے رویا اور رو کر کہا کہ غلام نبی آزاد صاحب کے دل کے اندر انصاف ہے، ایک انسانیت ہے۔ اور کس لیے رویا؟ اس لیے نہیں رویا کہ وہ بی جے پی میں نعوذ باللہ اس کو لینا چاہتا، اس لیے رویا کہ جب غلام نبی آزاد صاحب ایز اے چیف منسٹر ریاست جموں کشمیر کے اندر تھے، گجرات کے آنے والے یاتریوں کے اوپر جو ہے جموں کشمیر کے جو ہے ملٹنسی کے اندر جو ہے حادثہ ہوا، اور ان کے بچے جو انہوں نے غلام نبی آزاد صاحب کے پاؤں کپڑے پکڑ لیے، ٹانگ پکڑ لی، اور ان کو روتے ہوئے دیکھ کر غلام نبی آزاد صاحب نے جو رویا تھا نا، اس وقت مودی صاحب جو ہے گجرات کے چیف منسٹر تھے، اور اس چیف منسٹر کا اس چیف منسٹر سے جو ہے رابطہ تھا، لیکن اس وقت جو ایموشنل ان کی باتیں آپس میں ہوئی، اس واقعے کو دہراتے ہوئے غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ جو ہے پھر اس واقعے کو دہراتے ہوئے مودی صاحب کو بھی رونا آیا۔ اور بعد میں لوگوں نے کیا نکالا کہ دیکھو جی مودی صاحب اس لیے رویا کہ وہ آزاد صاحب کو جو ہے بلیک میل کرنا چاہتا۔ نہیں، اس کو بھی میں کنڈم کرنا چاہتا ہوں، وہ اس واقعے کو لے کر دونوں آپس میں روئے تھے، وہ بھی ایموشنل ہوا، وہ بھی ایموشنل ہوا۔ لیکن ساتھ میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو ہے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھو غلام نبی آزاد صاحب نے کتنی پراپرٹی بنائی ہے، یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا۔ لیکن پورے ہندوستان کی ایجنسیوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے پاس ہے، ہوم منسٹر کے پاس ہے، پوری ہندوستان کی ایجنسیاں دیکھتی ہیں۔ آج تک کسی بھی ایجنسی نے جو ہے غلام نبی آزاد صاحب پہ نکتہ چینی نہیں کی، انگلی نہیں کھڑی کی، وزیر اعظم نہیں کھڑی کرتا ہے۔ تو میں وزیر اعظم کی بات کو مان لوں کہ ماجد بھائی کی بات کو مان لوں؟ اس سے بہتر ہے کہ مجھے وزیر اعظم کی جو ہے پالیسی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ پورے ہندوستان کی کسی ایجنسی کو نظر نہیں آیا، اور ماجد صاحب کو بھدروا میں نظر گاڑیوں کی لائن نظر آئی۔ خدارہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ان گاڑیوں کو ہم کو بھی دکھاؤ، ہم بھی ذرا زیارت کر لیں گے کہاں پہ وہ گاڑیاں ہیں۔ میں شارٹ میں جواب دینا چاہتا ہوں، جن لوگوں کی نظریں جو ہے تعمیر و ترقی کی ہوتی ہیں، جو دور اندیشی سے دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کی مہارت ہے بھدروا کو دیکھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں 2002 کا بھدروا اور 2014 کا بھدروا جاؤ دیکھو۔ بھدروا کی سرزمین کو جو ہے غلام نبی آزاد صاحب نے جو ہے روڈوں کے لیے کھود دیا تھا، جال بچھایا روڈوں کا، تعمیر و ترقی کا جال بچھایا۔ ٹورزم ریاست جموں کشمیر کے بعد چناب ویلی میں پہلی بار میں پرویز بھائی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پہلی بار جو ہے ٹورزم اتھارٹی ریاست جموں کشمیر میں چناب ویلی میں کہاں کے لیے بنی؟ بھدروا کے لیے بنی، اور ٹورزم کے پٹن پہ غلام نبی آزاد صاحب نے ریاست کے نقشے میں جو ہے بھدروا کو لایا۔ یونیورسٹی جو ہے غلام نبی آزاد صاحب نے بھدروا کے لیے دی، اور جو ہے کتنا بڑا جو ہے اس وقت ہسپتال ڈنڈی کے اندر ہے وہ کس نے دیا؟ غلام نبی آزاد صاحب نے دیا۔ اور پوری ریاست کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کس نے کی؟ بھدروا کو غلام نبی آزاد صاحب نے کی۔ اور 27 مہینے کا موقع جس کو ملا ہے، اس 27 مہینے کے وقفے، چھوٹے سے وقفے کے اندر جو ہے غلام نبی آزاد صاحب نے جو ہے بھدروا کے لیے جو کیا ہے 70 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ لیکن لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس حالت میں غلام نبی آزاد صاحب نے جو ہے ہماری ریاست کو، چناب ویلی کو اور خاص کر کے بھدروا کو چھوڑا تھا، لیکن آج تک اس سے آگے ایک پتھر نہیں لگا ہے۔ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سکول کو اپ گریڈ کرواؤ نا،
कहीं जो है हाई सेकेंडरी खोलो, हाई स्कूल खोलो, मिडिल स्कूल खोलो, प्राइमरी स्कूल खोलो, आंगनवाड़ी सेंटर खोलो, हेल्थ का सेंटर खोलो, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, आपसे कुछ होता भी नहीं। घूम फिर के क्यों ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम बार बार क्यों लेते हैं? इसलिए कि इन पार्टियों की सबकी मजबूरी है गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम के पे जो है, इसलिए बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो है इल्ज़ाम नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी की जो है एक आंधी चलेगी और आने वाले वक्त में पूरी चनाब वैली को साफ करके गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर एक बार रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए, तमाम लोगों को ऐसे खोखले दावों से प्लीज़ आप बाहर आओ, मत सुनो इन झूठे लोगों की बातें जिन्होंने तब्दीली के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे न जाने किन किन नामों पे वोट लिया था रियासत का और चनाब वैली का भी, लेकिन चनाब वैली का भी रियासत का कोई भला नहीं हुआ। इस वक्त जो है पूरे मुल्क के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जो बेरोज़गारी में सबसे ऊपर ग्राफ है। तो इस वक्त रियासत के नौजवानों को रोज़गार चाहिए, रियासत की वापसी चाहिए, लैंड गारंटी चाहिए, जॉब गारंटी चाहिए, बाइज्जत ज़िंदगी का जीना चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ करना है, वाहिद लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पे जिसका भरोसा किया जा सकता है, जिसने सच्चाई के साथ बातें की, जिसने कभी भी धोखे के लिए जो है धोखा दे के वोट किसी का नहीं लिया। हमें उम्मीद है कि लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब की पॉलिसी को पसंद करते हुए आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ देंगे। लास्ट में एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, जो लोग भी आपको सुनेंगे उनसे अपील करना चाहता हूं कि नवंबर में मेरे महबूब रहनुमा और आप सबके महबूब रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौरा चनाब वैली होने जा रहा है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग अपने घरों से निकलें, सब लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के तमाम प्रोग्रामों का हिस्सा बने, क्योंकि वही गुलाम नबी आज़ाद साहब जिसने एक रात के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट चनाब वैली को दिए और रियासत को 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, जो है जाल बिछाया रोडों का, जाल बिछाया स्कूलों का, जाल बिछाया अस्पतालों का। क्या एक दिन हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की रैली का हिस्सा नहीं बन सकते? लेकिन लास्ट में कहूँगा, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के कामों को याद रखते हुए उसके प्रोग्रामों का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।